الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه علومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن عباس: لا تبتئا. اللہ تعالی نے حکم فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو: اذهب انت واخوك بآیاتی. اور کسی جگہ حکم ہے دونوں کو صفہ تثنیہ سے: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اور یہاں دونوں کا الگ ذکر ہے: اذهب انت واخوك بآیاتی. اس لیے مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات سے یہ بات سمجھ آئی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی مستقل نبی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ تو دونوں کا تسمیہ کے صدر سے ذکر فرما دیا اور کسی جگہ اللہ نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا تاکہ دونوں کی نبوت واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول نہیں، یعنی ان کو کوئی علیحدہ شریعت نہیں دی گئی بلکہ وہ تابع ہیں شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. کتاب وہی تورات ہوگی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی کی اتباع کریں گے. بلکہ بہت انبیاء اللہ نے بھیجے جن سب کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ اصل تورات ہے. اللہ نے حکم فرمایا بھی آیاتی. تو آیات سے مراد ایک تو قرآن کی آیات ہوتی ہے اور ایک آیات سے مراد ہوتی ہے نشانی. نشانی سے کیا مراد ہے کہ جو میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں، جو میں نے آپ کو معجزات دیے ہیں، ان کے ساتھ آپ لیس ہو کے فرعون کے پاس جائیں اور اس کو دعوت دیں. تو آیات جو ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بھی کہا جاتا ہے اور معجزات کو بھی کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. تو وہاں بھی اللہ نے آیات کو معجزات کے حکم میں دیا. اسی طرح فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. تو اسی طرح بعض مقام پہ جیسے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تاکہ معراج اور اسراء میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. تو اس لیے یہاں آیات سے مراد جو مفسر فرماتے ہیں حجج دلائل براہین معجزات ولا تنیا فی ذکری. اور میرے حکم میں دیر نہ کرو. نہ یا نہ سے منع ہوتا ہے اب تعیت کسی چیز میں دیر کرنا. ولا تنیا فی ذکری. قال علی نبی سلام اللہ تب سے عبد دیر نہ کرو فوراً جاؤ. وقال الجاہد لا تضافا. انہیں فرمایا لا تنیا کا معنی اب کمزوری ہی نہ دکھلاؤ. اب اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت دیا تو اب پوری قوت سے دعوت دے. وَالْمُرَادُ إِنَّهُمَا لَا يُسْتَرَانِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بَلْ يُسْتَرَانُ اللَّهُ بِحَالِهِمْ وَعَلِيَةِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْنًا لَهُمَا عَلَيْهِ وَقُوَّةً لَهُمَا وَسُلْطَانًا كَاسِرًا لَهُ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي
یعنی میرے ذکر میں کمزوری نہ حاصل کرو، میرے ذکر میں تاخیر نہ کرو. کیا مانا؟ ہر حال میں میرے ذکر کرو، حتیٰ کہ فرعون کے سامنے بھی جاؤ تو میرا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ایک طاقت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ایک قوت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے تائید ملتی ہے. جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا ہر حال میں تو اللہ کی مدد بھی ہر حال میں ہوگی. اس لیے فرماتی ہیں کہ لا یفتران فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو بالکل نہ چھوڑیں. بل یذکران اللہ فی حال مواجہۃ فرعون، اگر فرعون کے سامنے بھی کھڑے ہوں تب بھی میرا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تم دونوں کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گا، تم دونوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنے گا، اور تم دونوں کے لیے غلبے کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ کے ذکر کے اندر بڑی طاقت ہے. اس لیے حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو جب آدمی کو اللہ یاد فرمائے، اللہ مشکل حل فرمائے تو پھر کیا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء جو ہے نا جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ پاک رحمت فرمائے تو بس اللہ کے ذکر میں لگ جائے. اللہ کا ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت کریں، طواف کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کو آتا ہے یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے اندر بہت بڑی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ بعض جماعتیں جو ہیں جب دین کے کام کے لیے نکلتی ہیں تو ایک جماعت کو مسجد میں بٹھا دیتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور ہم کام کے لیے نکل رہے ہیں، تاکہ اللہ کے ذکر کی مدد جو ہے وہ شامل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ مددگار بن جائے. تو اس لیے جب اللہ کا ذکر ہوگا تو نصرت آئے ہی آئے. کما جاء فی الحدیث ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وهو مناجز قرنہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میرا بندہ صحیح معنی میں وہ بندہ ہے جو مجھے ہر حال میں یاد رکھتا ہے، ہر حال میں مجھے اپنا شریک بناتا ہے. وقوله تبارک و تعالی اذهبا الى فرعون انه طغى مانا تمرد واستكبر اللہ وعصى، کہ فرعون سرکش ہو گیا، حد سے نکل گیا اور اپنے آپ کو جبار کہنے لگا، اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذه الآیت ہی عبرت عظیمۃ. اب مسلمان فرماتے ہیں مقصد رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. وہ ان فرعون فی غایۃ العتو والاستكبار ومخالفۃ اللہ لخلقه ذاتا وما هذا امر اللہ يخاطب فرعون الا بالمطابقۃ الدین كما قال يزيد الرقاشي عند قوله تبارک و تعالی. ہم مقصد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون سرکشی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، تکبر کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اور مقابلے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے جن کو اپنی مخلوق میں رسالت کے لیے چن لیا، باوجود اس کے کہ ان کا مخاطب فرعون ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب خطاب کرو دعوت ہو تو نرمی سے دو اور بڑی حکمت سے دعوت دو. کسی کو سخت زبانی سے دعوت جو ہے وہ کبھی اثر نہیں کرتی. نرم بات جو ہے نا کہ وہ بے حد آدمی کو اثر کرتی. یہ قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم بات میں تاثیر کری. اسی لیے دیکھیں نا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ معاف کرے زبان دراز ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بد زبان ہوتے ہیں، بعض لوگ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں لوگوں کو نفرت آتی اور لطف سے جو بات ہو تو اس کی بات کا اثر ہوتا، اس کی بات کے اندر حلاوت ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ فرعون کو ملاطفت سے، جیسے کہ یزید الرقاشی نے کہا یا من یتحبب الی من یعادی فکیف بمن یتولاه وینادیہ. جیسے یزید الرقاشی نے کہا کہ رب کریم جو تیرا دشمن ہے تو اس کے لیے بھی نرمی کا حکم دے رہا ہے، لیکن جب تجھے پکارنے والا پکارے گا تو کیوں نرمی نہیں کرے.
یعنی تو اتنے کرم والا ہے، اتنے رحم والا ہے، رؤوف الرحیم ہے، رب العالمین ہے کہ فرعون تیرا دشمن ہے لیکن کہتے اس سے بھی نرم بات کرے. تو جب تجھے تیرے پکارنے والے پکاریں گے تو آپ کیوں نہیں رحمت کر رہے ہیں؟ تو آپ مانا ہے کہ یقینی رحمت کر رہے ہیں. وقال معاذ بن البين قولا له اني لفظ وقت مني اذ رجل القوة. حضرت عابد نے منبہ فرماتی ہیں کہ ان کو دعوت دو اور بتلاؤ کہ اللہ پاک کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ پاک کو بخش دینا پسند ہے بجائے عذاب دینے کے. تو اگر تم اب بھی ٹھیک ہو جاؤ تو اللہ کا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے 70 سال کا شرک جو ہے ایک دفعہ کلمے پڑھنے میں معاف کرنا، 70 سال کے گناہ جو ہیں وہ ایک دفعہ توبہ کرنے سے معاف کرنا. وہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. انک عفو تحب العفو. حضور نے دعا سکھلائی کہ میرا مولا آپ تو معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں تو ہمیں بھی معاف فرما دیں. انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية وأن يكرمنا في قوله فقولا له قولا لينا كما فرماتے ہیں قال لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید کی دعوت ہے. وقال عمرو بن عبید المسلم وقولا له قولا لينا آثار میں قولا له ان لك ربا ولك معادا وان بين يديك جنة ونارا. یعنی اس کو چلائے، اسے سمجھائیں کہ تیرا بھی ایک رب ہے، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی پھر قیامت میں اٹھنا ہے، تم نے بھی لوٹنا ہے، اور پھر جنت ہے جہنم ہے. تو غور کرو اور اللہ کے احکام سے چلو. وقال بقية بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سرورة عن أبي في قوله وقولا له قولا لينا قال كنه. یعنی طریقے سے کنایے سے بات کریں. وقد روى سفيان الثوري عن ابي مرة والحافظ بن صالح ان دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق ليكون اوقع بالنفوس وابلغ وانجع. خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دو تو بڑی نرم بات سے، بڑی سہل آسان دعوت سے، تاکہ وہ چیز جو ہے وہ دلوں میں اترنے والی ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یسرا ولا تؤثرا بشرا ولا تنفرا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب دعوت دو تو لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کو آسانیاں دین کی بتلاؤ، ان کو مشکلات میں نہ الجھاؤ. جب دین مان لیں گے تو پھر اللہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے. کما قال تبارک و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. وقوله لعله يذكر ويخشى لعله يرجع الله فيه من الضلال والهلكة او يخشى ان يوجد من سدرته لعله يتذكر منا. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاکت سے بچ جائے اور لوٹ آئے اور نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے. كما قال ظالما أراد أن يذكر أو يخشى فالتذكر الرجوع للمحذور. تذکر کا معنی کسی برائی سے لوٹ آنا، یاد کر کے واپس آنا. والخشیت تحصیل الطاعت. خشیت کا معنی کہ اطاعت حاصل ہونا. وقال ناظر الرسول يذكر أو يخشى يقول لا تقل أنت يا موسى وأخوه هارون هذا قبل أن ناظر إليه. وہاں ہونا نذکر شہرت امر الفیل صدری والد ساکن. یعنی بحثنا دوسری فرماتے ہیں کہ بشرا رہتا آپ اس کو دعوت دیں کیونکہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے جب تک دعوت دیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اپنے نظام کو پورا کریں گے. سنت اللہ کی جو سنت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی کہ اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیجے، جب تک پیغام نہ بھیجے تو اس کو پیغام پہنچے، دعوت دو، پھر نہیں مانتا تو اللہ قادر ہے پکڑنے.
اس لیے وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے امیہ بن ابی سلط کے بعد نے کہا زید بن ابی نفیل نے کہا فقولا له الانت فربيت هذه بلا وسد حتى استقلت كما هي، یعنی اس کو آپ کہیں گے کیا یہ تم نے بنایا زمین میں یہ پہاڑوں کی جو بیٹھیں لگی ہیں تم نے لگائی؟ فقولا له أأنت رفعت هذه بلا امد ارفق اذا يكف بك بانيا، اس کو کہو کہ کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم نے کھڑا کیا ہے؟ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں خدا ہوں میں رب ہوں، یہ آسمان تم نے بنایا ہے؟ فقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنح الليل حاليا، کہ کیا تم نے آسمانوں کے درمیان میں چاند سورج پیدا کر دیے ہیں کہ جب اندھیرا آتا ہے تو روشنی دیتے ہیں؟ وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، اور اس کو بتاؤ کون ہے جو کیچڑ سے پھل اگاتا ہے، کیچڑ سے کھیتیاں اگاتا ہے، ان میں دانے بھرتا ہے، تم بھرتے ہو؟ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّهُ فِي رُءُوسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا، اور پھر اس گندم کے بالیں دیکھیں گے، اس کی چوٹی میں جا کے گندم کے دانے لگاتا ہے۔ اس میں ہر چیز میں آیات ہیں، ہر چیز میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو نشانیوں کو یاد کرنے والے۔ وقوله عز وجل قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ يقول تعالى إخوان موسى وهارون عليه السلام إنهما قالا مستجيبين بالله تعالى شاكرين لا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى يعني أن يبصر أيديهما بقوته أو يعتدي عليهما ويعذبهما وهما لا يستيقن منه ذلك۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مولا ہم ڈرتے ہیں، ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یفرط علینا، مانا کہ وہ ہماری بات ہی نہ سنے اور پہلے کی عرض کر ڈالے، یہ سرکشی میں آ کے ہمیں سزا دیتے، جیسے دوسری جگہ پہ اللہ نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، میرا مولا میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے آمدن نہیں مارا تھا، یاد رکھیں اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہے، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا نبی تو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ صورت جو ہے وہ قتل کی بن گئی اس لیے صورتاً قتل فرما رہے ہیں، پتہ حضرت قتل، کیوں قرآن خود کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چھڑایا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، آپ نے تھپڑ مارا، اب تھپڑ سے کوئی قتل کرتا ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی مثال ہے کہ آدمی تھپڑ مار کے مارا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وہ بدبخت مر گیا۔ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا صرف مقصد یہ تھا کہ اسرائیلی فوج کے ظلم سے چھڑائے، وہ ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا، چھڑایا اور تھپڑ مار دیا، وہ مر گیا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ میرے آپ سے ان کا بندہ بڑھ گیا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَهُم
علی ذنب فأخاف أن يقتلون، میرا مولا مجھ پر الزام ہے قتل کا، ان کا ایک بندہ مر گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اسی میں بدبخت وہ قتل کر دے، میری بات ہی نہ سنوں، بات سننے سے پہلے ہی ہم پہ چڑھ دوڑے، اس لیے ہم ڈر رہے۔ اب جناب سے ہمارے یا فروت مانا یو عجل، کہ وہ جلد بازی میں ہمیں نعوذ باللہ نقصان پہنچائے۔ وقال مجاہد یبسط علینا، یعنی ہاتھ درازی کرے، وقال یبعث یطغى یعتدی، حد سے تجاوز کر کے ظلم کرے۔ لیکن یاد رکھو کہ موسیٰ اور ہارون کیوں ڈر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے جب نبی بنا دیا، نبوت دے دی، معجزات دے دیے، حکم دے دیا، لیکن یہ ڈر جو ہے یہ فطری ڈر ہوتا ہے، یہ طبعی بات ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک خوف رکھا ہے، ہر آدمی دیکھو سانپ سے ڈرتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہم کہیں یار تم اچھے بہادر اور سانپ سے ڈرتے، یہ کوئی بات ہے؟ اس کا بہادری سے کیا تعلق ہے کہ وہ سانپ سے نہ ڈرے؟ تو سانپ کا ڈرنا الگ بات ہے، بہادر ہونا الگ بات ہے۔ انسان کے سامنے کوئی گولی لے کے کھڑا ہو جائے بندہ ڈر جائے، کوئی ربڑ کا سانپ بھی پھینک دے تو بندہ ڈر جاتا ہے، یہ طبیعی بات ہے، یہ فطری بات ہے، یہ فطرت انسان۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اپنے انبیاء کی بشریت ثابت فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی ہوتا ہے لیکن بشر ہے، وہ اولاد آدم ہے، جیسے انسان ڈرتا ہے میرے نبی بھی ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح تم کو غصہ آتا ہے، کیوں؟ میں انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گیا، آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو یاد رکھیں یہ نماز میں بھول جانا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نماز میں وہ بندے نہیں بھولتے جو انگلیوں پہ رکعتیں گنتے رہتے ہیں، ان کا خیال رکعت گننے میں ہوتا ہے، نہ قرآن میں ہوتا ہے نہ خوف اللہ میں۔ جو آدمی قرآن میں عبادت میں اللہ کے خوف میں ڈوب جائے گا بھول جائے گا، یاد ہی نہیں ہوگا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو اس لیے اللہ کا تبارک و تعالی یہ خوف جو ہے طبیعی ہے۔ اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما، اللہ نے فرمایا نہ ڈرو، میں جو تم دونوں کے ساتھ۔ اسمع وارا، ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ یعنی میری معیت نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میرا علم کی معیت علمی جو ہے میرے ہر وقت سامنے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جانتا ہوں، تمہارے ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب میں دیکھنے والا ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، پھر تمہیں کس بات کا ڈر؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا جیسے بعض جاہل لوگ جو ہیں نا جی، روافض میں بھی اور ہمارے پاس جاہل اس بات میں آ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ پاک بندے کے اندر حلول کر جاتے ہیں، ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے لیکن اندر خدا ہوتا ہے، یہ کفر ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں یہ عقیدہ جو ہے نا یاد رکھو، یہ بھی روافض کا تھا، یہ شیعہ کا عقیدہ تھا۔ جتنے ہمارے اندر یہ اہل بدعت میں عقیدے ہیں نا، ان کا اصل جو ہے وہ رفض ہے، وہی روافض سے یہ سارے ان کے اندر منتقل ہوئے، بنیاد ان کے اندر ہے۔ یہ علم غیب کا مسئلہ ہی ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے نزدیک 12 امام جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، تو ان سے پھر ہمارے پاس بھی آگے کہ یار ان کے 12 ہیں تو ہمارے قبر میں سارے ولی عالم الغیب، مقابلہ ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا ہمارے سارے ولی جو ہے نا سب جانتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل عقیدہ وہاں سے بگڑا ہے، انہوں نے بگاڑا اور پھر وہ منتقل ہوتا چلا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ان کے عقیدے میں ہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ حلول فرما گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ظاہر میں تو حضرت علی ہیں لیکن باطن جو ہے ان کا مولا علی ہے، جب یہ مولا خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
تو ہمارے پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ ان نے کہا کمال ہے، حضرت علی میں نہیں، ہمارے ہر پیر کے اندر خدا ہے، ظاہر میں ہے پیر فریدن، باطن میں ہے اللہ۔ ظاہر میں تو پیر فرید ہے لیکن باطن میں تو خود خدا ہے۔ کہا جناب جو جلوہ دیکھ رہے ہیں بس ہمارے پیر میں دیکھ لو گے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ ان کے استدلال کیا ہوتے ہیں؟ یا کمالوں کا کلام یا کسی بلند دھڑن کا کلام، نہ قرآن ہوگا نہ حدیث، بس صرف وہ بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ کون سی حدیث شریف؟ کو نام تو لکھو کہ وہ حدیث ہے کہاں۔ ہمیشہ یاد رکھو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں تقریباً وہ جتنے اہل بدعت ہوں گے، اہل رفض ہوں گے، خوارج ہوں گے، نواسب ہوں گے، پھر کے داللہ کے لوگ ہوں گے، وہ کبھی آگے حوالہ نہیں لکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ کون سے؟ مجالے نام لکھیں گے، جوس کس کا نام لکھیں گے؟ اس لیے ہمیں، اور جو صحیح لکھنے والا وہ کہے گا کہ نہیں یہ حدیث رواہ امام البخاری، امام مسلم اخرجہ متفق علیہ، امام الترمذی، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن الدارمی، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شیبہ، موطا امام مالک، موطا وہ حوالہ دے گا آگے اور صاف آگے لکھے گا حدیث صحیح ہے، یا حدیث حسن ہے، یا حدیث ضعیف ہے، یا حدیث غریب ہے، یا حدیث منقطع ہے۔ یہ تھوڑا ضرور کہتے ہیں بزرگوں نے لکھا۔ اچھا یہ بلا بھی ہماری طرف ان سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں راوی کہتا ہے، کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے، سنت سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ ساری بلائیں ہمارے پاس اکثر انہوں نے نقل کی ہیں، اللہ معاف۔ ایمان سے سچی بات کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دعا کریں اللہ ہمیں اہل بیت کا غلام بنائے، اہل بیت کی محبت سے نوازے۔ حضرت حسنین جو ہے وہ تو میرے بدری کے محبوب ہیں، ان سے کوئی بغض رکھے گا تو کافر ہوگا۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ شہید، آپ کے ساتھ جو قافلہ ہے اس میں بھی دو قول ہیں، 72 کا یا 82 کا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ سارے شہید ہو گئے ما سوا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اور بیوی بچوں کے، اور کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ زین العابدین کیوں بچ گئے بیمار سے؟ وہ خیمے میں تھے، وہ میدان میں نکلے نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے واقعات جتنے کربلا کے ہیں یہ روایت کس نے کی ہے؟ بھئی حضرت حسین کے ساتھی تو شہید ہو گئے، یا بیویاں ہیں تو باپردہ ہیں، وہ تو باہر جاتی نہیں، حضرت ہیں تو مریض ہیں، وہ خیمے میں ہیں، جو اٹھ کے حضرت حسین کے بچانے کے لیے نہیں جا سکے تو روایت کرنے کے لیے نہیں اٹھے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ کس نے سنایا ہے؟ یزید کی پارٹی، ان کی روایت قابل قبول ہے کیا؟ بس کھڑا ہوا سارا الگ سے لے کر یہ تک انہوں نے باقی سب کھڑا ہے کہ پانی بند ہو گیا اور تلوار یوں چلاتا تھا پھر یوں چلاتا تھا۔ یعنی کون ایسا بےمان راوی ہے جو دیکھ رہا ہے تو شہید ہونے وہ تلوار گن رہا ہے کتنے دفعہ جا رہی آ رہی ہے؟ ایسے کی روایت قبول ہے جو حضرت حسین کو شہید ہوتا دیکھے بدبخت تو شہید ہو جا، مر جا، تو صرف اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ تو گنتا رہے کہ شیون تلوار کتنے دفعہ لٹکا رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، لوگوں کو رلانے کے لیے بنا دیے جاتے ہیں۔ آگے جاہل قوم بیٹھی ہے وہ بھی کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو
جو صحیح معنی میں شہادت ہے صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، اور جس کا راوی سیدنا علی ہے، خود سیدنا حسن ہے، حسین ہے، حضرت عثمان کی شہادت کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے حضرت حسن حسین پہلے سے کھڑے ہیں، راوی تو وہ ہیں۔ حضرت علی راوی ہیں، صحابہ راوی ہیں، اللہ کا وہ قرآن موجود ہے جس میں عثمان کا خون گرا ہے، وہ بی بی موجود ہے جس کی انگلیاں کٹی ہیں، لیکن بجائے کبھی انہوں نے حضرت عثمان کا کوئی 10 دن تو 10 دن 2 دن بھی ماتم کیا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مظلوم ہیں، ان کو زہر دیا گیا، وہ شہید ہیں، ان کا کیوں نہیں رد کرتے؟ وہ حضرت حسین کا بڑا بھائی ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا لال ہے، وہ محمد مدنی کا نواسا ہے، اس کا غم نہیں کرتے۔ اچھا، جیسے سیدنا حسن حسین لاڈلے ہیں محمد رسول اللہ کے، اور قرب علی ہے، بطن فاطمہ ہے، اسی طرح ان دونوں کی بہن ام کلثوم کا نام ہی نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کرو کہ اگر ام کلثوم کا نام لیں تو حضرت عمر داماد علی بنتے ہیں، اس لیے وہ لڑکی نہیں مانتے۔ اگر حضرت حسن کی تعریف کریں تو انہوں نے سلو کی تھی حضرت معاویہ سے، حضرت معاویہ کی شان ماننی پڑے گی، لہذا حضرت حسن کا بھی نام نہیں لیتے۔ بس جو میٹھا میٹھا ملتا ہے وہ لے دیتے ہیں، جہاں تو تھوڑی سی کڑواہٹ ہو سفرا نکالنے کے لیے وہ بدلا چھوڑ دیتے۔ یہی حال ہمارے اہل بدعت کا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بھائی کوئی دلیل ہے، انہوں نے کہا نہیں، بس شباز قلندر کہتا ہے۔ وہ بھی شباز قلندر نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ نہیں، بس شباز قلندر کہتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ مجھے یہ تو ملنگ نے کہا ہے، جس نے کڑے پہنے ہوئے 2 کلو بھنگ بھی ہوئی ہے اور 10 من لوہا گلے میں ڈالو، یہ راوی ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ وہ سائیں کی مزار میں دھمال کرتا، یہ راوی ہے۔ سبحان، شکل دیکھو، بال دیکھو، حضرت سے 9 انگوٹھیاں، نبی 1 پہنتا ہے، یہ بدبخت 10 پہنتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی نہ پہنو، اس کے گلے میں بھی لوہا ہے، ہاتھ میں بھی لوہا ہے، پاؤں میں بھی لوہا ہے۔ راوی سبحان اللہ، ایسے روایت کرنے والے ہوں تو دین تو بھی امان اللہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر یہ احتیاط ہے کہ اگر کوئی بندہ بازار میں جلتے جلتے کھانا کھا رہا تھا تو علماء فرماتے ہیں اس کی روایت قبول نہ کرو۔ کیا جرم ہو گیا بھائی؟ کفر ہو گیا۔ بیچارہ گاڑی سے اترا، حاجی ہے، وہ تو میرے بھوک لگی ہوئی تھی، سینڈوچ پکڑی کھانے لگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں نا، اس کا معنی ہے یہ عام آدمی ہے، قابل اعتماد نہیں، وقار نہیں، اس میں بیٹھ کے سنت کے خلاف چلتے چلتے کھا رہا ہے۔ جس کو نبی کی سنت کا احساس نہیں، اس کی روایت مت لو۔ اور ادھر جس نے زندگی میں سچ نہیں بولا وہ راوی ہے، جس نے زندگی میں وضو نہیں کیا، استنجے کا مسئلہ نہیں جانتا، حلال حرام نہیں جانتا، وہ راوی ہے۔ اور کتابوں میں لکھ دیں گے جی سبحان اللہ، بزرگ فرماتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں سے آتی ہے، پتہ شیطان دے رہا ہو۔ کس کی آواز ہے؟ ایک آدمی نے، میں حرم میں بیٹھا ہوں، کعبۃ اللہ علیہ السلام میں،
بس میں تو نقل کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ لفظ زبان پہ کیسے رہا. انہوں نے کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور میں نیند میں تھا, مجھے احتلام بھی ہو گیا تھا, احتلام کے بعد زیارت ہو رہی ہے بدبخت کو. اور یار حضور کی زیارت کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ سرکار دو عالم کی خواب میں زیارت کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ ہر فاصلے کو فاجر, جھوٹا, لانتی, بےمان, سود خور, داڑھی منڈا دعوے کرے کہ مجھے زیارت ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ زیارت ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو پھر زیارت کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بندہ متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو. اور جس نے مدنی کو دیکھا ہو پھر کسی اور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ نہ ایمان سے کہیں جس نے مدنی باپ کو دیکھا ہو. اور بی بی عائشہ اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ واللہ لو رأینا جمال محمد, کہ خدا کی قسم اگر مصر کی عورتوں نے یوسف دیکھا تھا, میرا محمد دیکھتی تو دلوں میں چھریاں پھیر دیتی. میں کہا انہوں نے یوسف دیکھا تھا کہ انگلیاں کاٹ بیٹھی. لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہم, اپنی چھریاں دلوں پہ مار دیتی. یہ کیا ہے ہاتھ کٹا کے خون شہید میں شامل ہو رہی ہے؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے, اللہ اکبر. بی بی عائشہ فرماتی ہے لنا شمس, ایک دنیا کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. فرماتی اور سورج کا کیا طاقت ہے کہ میرے مدنی کے چہرے کا مقابلہ کرے؟ وہ تو بادلوں میں چھپ جاتا ہے, محمد تو رات کو بھی چمکتا ہے. اور جس نے محمد مدنی کو دیکھا ہو پھر داڑھی بھی منڈواتا ہے وہ بدبخت. جس نے حضور کی زیارت کی ہو پھر وہ حقہ بھی پیتا ہے, سگریٹ بھی پیتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, لانتی. سب جھوٹ بولتے ہیں, مکار ہیں, فریبی ہیں. جس نے میرے مدنی کو دیکھا وہ صدیق بنا, فاروق بنا, عثمان و علی بنا. جس نے میرے محمد مدنی کو دیکھا اگر عورت تھی تو خدیجہ بنی ہے, وہ عائشہ بنی ہے, ام سلمہ بنی ہے, ام حبیبہ بنی ہے, بی بی سودا بنی ہے. جس نے نبوت کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے اور خدا کی قسم اونٹوں نے نظر ڈالی تو پاؤں میں گر گئے اور جانوروں نے نظر ڈالی. پتہ ہے اس کا مقام کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی ومن رآ من رآنی. حضور نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو جس نے مجھے دیکھا ہو. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. فرمایا لا تمس النار من رآنی, جس نے مجھے ایمان سے دیکھا ہے اس کو تو آج چھو کے بھی نہیں گزرے گی. محمد رسول اللہ. دعا کرو, اللہ قادر ہے. اللہ پاک ہم گناہگاروں پہ رحم کر. اگر کعبہ دکھا دیا ہے, محمد مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیا ہے تو کریم ہے, وہ قادر ہے. وہ ہمارے حال بدل کے ہمیں سرکار دو عالم کی خواب میں زیارت کرا سکتے ہیں. نسیمہ جانے سے قوت گزر کل بگوا نازنی شمشاد مارا. دل تشریف قدور میں کل زمانے شرف کن خراب آباد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو پھر اس کا قدر کیا جاتا ہے. اور جن کو زیارتیں ہوتی ہیں وہ قصے نہیں کرتے, وہ آڈیو اور ویڈیو فلمیں بنا کے لوگوں سے چندے نہیں کرتے. وہ راز ہے, وہ سینے میں رکھ جاتے ہیں, پی جاتے ہیں. وہ تو کھولتے بھی نہیں, کسی کو بتاتے بھی. اتنی بڑی نعمت کا تمہارے پاس ہیرا ہو تو پیر سڑک پہ رکھ دو, تو جس کے پاس محمد مدنی کی زیارت کا موتی ہو وہ اٹھا کے بازاروں میں پھرتا رہے گا.
کہ آؤ مجھے ٹکٹ دو اور مجھے ٹکٹ کے پیسے دو، حضور میرے مدرسے میں آئیں گے۔ میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹا تو تاریخ انسانیت میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جھوٹا کہ جھوٹ اور وہ بھی محمد رسول اللہ پر۔ اور جس نبی کے لیے جبریل لینے آتا ہو، اور ظالموں کچھ تو لحاظ کرو، جس مدنی کو لینے کے لیے جنت سے براق آتا ہو، جبریل آتا ہو، براق نے ذرا شوخی کی تو جبریل نے کہا براق سے کہ خبردار، پتہ ہے آج تم پہ کون سوار ہو رہا ہے کہ اللہ نے مخلوق میں اس سے بڑی شان والا پیدا ہی نہیں کیا۔ جس کے بلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو اللہ مسجد اقصی میں کھڑا فرما دے، اور جس کو بلانے کے لیے اللہ زمین و آسمان و چاند ستاروں کو حکم دے دو کہ تھم جاؤ، آج میرے مدنی کی سواری آ رہی ہے، رک جاؤ اپنے اپنے مقام پر، کوئی حرکت نہ کرے، اس لیے رات کھڑی رہی، حضور واپس آ گئے۔ چاند بھی اس کا، سورج بھی اس کا، جہاں روک دے جہاں چلا دے۔ اسی لیے ہے نا کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تنوین ہے کہ ساری رات نا، رات کے بھی بعد حصے میں۔ تو اس پیغمبر کے بارے میں کہو کہ اس نے کہا ہے کہ ٹکٹ کا انتظام کرو، پھر لوگ بیعت بھی کریں، پیر بھی سمجھیں، مرشد بھی مانیں، بڑی بات ہے بھائی۔ ہم تو نام لیتے بھی ڈرتے ہیں، سچی بات ہے۔ میں تو اتنا بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں، مجھے تو مدینے کا تصور بھی نہیں آ سکتا، زیارت تو بڑی بات ہے۔ میری آنکھیں اتنی گندی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ حضور پاک کے مدینے بعد کا، مسجد نبوی کا، حضور کے روضے کا، حضور کے منبر کا تو تصور بھی آنکھوں کے سامنے نہیں بنتا۔ اور کتنے بڑے بہادر ہیں یہ، اتنے بڑے جھوٹ بولیں کہ جی اچھا بات کہتے ہیں جی یہ تو حضرت بالکل حضور کی مجلس کے حاضر باش ہیں، ان کو روز زیارت ہوتی ہے۔ اور یہ جی میرا مرشد جو ہے وہ جی حضرت کام ہی نہیں کرتے جب تک نبی سے نہ پوچھ لیں، بس ایسے گردن جھکاتے ہیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کی۔ اور بی بی عائشہ حضرت علی کی لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی نے بھی ضرورت نہیں کی کہ اماں عائشہ جھگڑ کیوں رہے، چلو پوچھ لیتے ہیں کون حق پہ ہے۔ یہ ضرورت تو عائشہ علی نہ کر سکا، علی معاویہ نہ کر سکا، یہ ضرورت تو صحابہ نہ کر سکے۔ آج 1400 سال کے بعد ایک مولوی یا پیر کہے کہ جی میں تو حضور سے پوچھ کے کہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی ہمارا ایمان ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے، اور جس کو زیارت ہو اور حضور کے حلیہ مبارک کے مطابق ہو، وہ زیارت سچی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب زیارت ہوتی ہے نا جی، پھر وہ رنگ بھی لاتی ہے، اس زیارت کے اثرات پھر چہرہ خود بولتا ہے۔ جب زیارت ہوتی ہے نا پھر زبان خود بولتی ہے۔ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا، ان کے چہرے پہ اللہ نے وہ رنگ چڑھا دیا تھا کہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں کھڑے ہیں، سامنے شیر آ گیا ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، کھڑے ہو گئے، فرمایا الا ایھا الناس، جنگل کے کتے خبردار، انا اصحاب رسول اللہ، میں محمد کا غلام ہوں، خبردار مجھ پہ حملہ کرتے ہوئے سوچ لینا۔ شیر نے گردن جھکا دی اور آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ مجھے کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ، تو مجھے لے کے چل پڑا۔ ہر بلا جو آتی ہے اس سے شیر لڑ رہا ہے کہ میں محمد کے غلام کو لے جا رہا ہوں، خبردار کسی نے حملہ کیا تو چلاتے چلاتے مجھے صحابہ کے ساتھ ملا دیا۔
اور جن کو نبی نے زیارت کرائی ان سے تو جنگل کے کتے بھی شرماتے ہیں. بس دعا کرو ہمیں تو حضور کا کلمہ ہی نصیب ہو جائے. یہی دل سے دعا کرو کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ آ جائے تاکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہماری نجات ہو جائے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنۃ. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میرا محمد مدنی سرکار دو عالم جس گلی میں گزر جاتے تھے اور پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا, وہ گلیاں خود گواہی دیتی تھی یہاں سے محمد گزر گیا. جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک, اور وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میں تو کبھی سوچتا رہتا ہوں, ہم جب بچپن میں آئے تھے نا جی, حرم شریف کے باہر یہ محلہ مصطلح ہے نا, یہ جہاں سبز پل ہے نا اس کے سامنے رباط ہے نا, یہاں پیدا ہوا تھا, اسی میں رہتے تھے. تو یہ حرم سے وہاں تک جاتے ہوئے ہم ڈر لگتا تھا. ہم بیٹھے رہتے تھے کہ والد صاحب پتہ نہیں اب کب نفلیں ختم کریں, اب کب وظیفے ختم کریں اور ہمیں ان کے ساتھ جائیں. یہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا, یعنی اتنا چھوٹا سا شہر تھا, یہ عالم تھا یعنی مکہ اور مدینہ تھا. میں جب بھی غور کرتا ہوں کہ آج جبل نور کی طرف نظر ڈالنے, جبل ثور کی طرف نظر ڈالنے, مینا عقبہ کی طرف نظر ڈالنے, بیر طوا کی طرف نظر ڈالنے, حدیبیہ کی طرف نظر ڈالنے, جموم کی طرف نظر ڈالنے, اور اسی طرح وادی اپنا راستے میں جو وادی آتی ہے صرف کی طرف نظر ڈالنے, جہاں جہاں میرا بدنی گزرا اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد کر دیا. وہ راستے بھی آباد ہو گئے, وہ پہاڑ بھی آباد. آج تک وہ وادیاں موجود ہیں جہاں سے میرا نبی گزرا. وادی خدید ہے, عثمان ہے, بدر سمرا ہے, بدر کبرا ہے, بیر استراح ہے, علی تیمہ ہے, ابیار علی ہے, ابیار ماشی ہے, ذل حلیفہ ہے. وہ ایک ایک جگہ جہاں سے مدنی گزرا ہے وہ پروان رسالت, پروان نبوت نے ان کو سینوں میں محفوظ کر لیا. وہ جگہ بھی یاد ہے کہ یہاں میرا محبوب گزرا. اور ہم سارا دن حضور کی سنت کا خلاف کریں اور کہیں کہ ہمیں زیادہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. میں تو بھائی بڑا ڈرتا ہوں, یہ پیر مولوی بڑے بہادر ہیں, کہہ دیتے ہیں اللہ عالم پر. ایک اور پیر صاحب سے تمہارے ملک میں فوت ہو گئے, میں نے دیکھا تھا, ملا نہیں ہوں, دیکھا تھا. وہ جب چلتے تھے نا تو بڑے قافلے ہوتے تھے, بڑے پیچھے گاڑیاں, موٹریں, کاریں, جیپیں, اور اچھا وہ جاتے جاتے بس شرح کرے روک دو گاڑی, بس جلدی سے جیپ سے نکلتے بھاگتے اور جا کے جنگل میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب سارے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے سڑک پہ. آدھا گھنٹہ گزر گیا, حضرت کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, کیا مطلب حضور گزر رہے تھے, ملنے گیا. یہاں حرم مکہ میں حج کے موقع پہ ایک حضرت آئے, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے حرم شریف میں. وہیں جس مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں نماز پڑھتے تھے, اپنی جماعت کرتے تھے, حرم کی جماعت میں نہیں آتے تھے کہ وہاں بھی ہے, وہاں بھی ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنی ہے. اصل یہ بات نہیں, اصل بات یہ قرآن کہتا ہے نا کہ مشرک نہ آئے, تو جس میں شرک باقی ہے اللہ مکے میں آنے کے بعد بھی نہیں آنے دیتا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں, اب نہ آئے حرم میں. اللہ فرماتے جس کے اندر کوئی 1% بھی شرک ہے مکے میں آ جائے گا لیکن جماعت سے محروم ہو جائے. تو وہ جناب اپنے مکان پہ نماز پڑھتے تھے. ایک آدمی نے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت حرم کی جماعت ہے, لاکھوں بندے نماز پڑھ رہے ہیں,
تو اب یہاں پڑھتے ہیں کہ یار میں کیا کروں، ایک نماز پہ تو حضرت پیرانے پیر آتے ہیں میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسری نماز میں حضرت معین الدین اجمیر سے آتے ہیں۔ دیکھو پیرانے پیر بھی یعنی حرم نہیں آتے، اس کے بعد جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مقام دیکھو نا حضرت کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یار تمہاری مرضی، ایسے لوگوں کو دعا کرو، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت۔ سچی بات ہے، میرے کو دشمن تو ہے نہیں، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو ہدایت، سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ لے آ، دکھا دے۔ کہتے جی بغیر وسیلے کے سیڑھی نہ ہو تو آدمی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ دیکھو نا کیسی دلیل ہے۔ اچھا چھت پہ کیوں چڑھے جس کا کام نیچے کھڑے ہو جائے؟ پاگل ہے، ٹانگ توڑوانی ہے نا۔ جس کا کام صحن میں کھڑے کھڑے ہو جائے وہ چھت پہ کیوں چڑھے؟ پاگل ہو گیا، ٹانگ توڑوانے جا رہا ہے۔ وہ اللہ تو اقرب الیہ من حبل الورید ہے، سیڑھی کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جب پکارو جہاں پکارو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا بندہ تو مجھے سمندر کے نیچے بھی پکارے تو جواب دیتا ہوں، وہاں تو کوئی سیڑھی نہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سے کون سی سیڑھی لگائی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اللہ کی مثالیں چھت سے دیتے ہو۔ اللہ کی ذات تو لیسا کمثلہ، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ جب تم مثال دو گے، مثال دینے سے بندہ کافر ہو گیا، مسئلہ کیا ثابت کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی قبر پہ کھڑے ہو کر جو اذان کہتے ہیں وہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی میت کا جو چہرہ دیکھتے ہیں، مرد کا چہرہ دیکھتے ہیں، عورت کا نہیں دیکھتے۔ تم زندگی میں بھی عورتیں دیکھنا چاہتی ہو، مرنے کے بعد بھی عورتیں دیکھنا چاہتے ہو۔ عورت کو اللہ نے پردہ دیا ہے، کیوں دیکھیں چہرہ؟ زندگی میں حیا نہ ہو تو مرنے کے بعد تو حیا ہے، اب تو مشکل منزل کی طرف جا رہی ہے۔ ایک شخص کو ایک شخص کی کچھ رقم دینا ہے، اس نے کہا کہ مجھ کو معاف کر دو، اس نے معاف کر دیا، پھر مانگتا ہے، اللہ عالم اس نے معاف کیا یا نہیں کیا، مجھے کیا پتا۔ اگر معاف کر دیا ہے تو نہیں مانگے گا، نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک آدمی کسی کے پاس اپنے ریال جمع کراتا تھا کہ میری امانت رکھ لو، اس کی چوری ہو گئی۔ امانت کی ضمانت نہیں ہوتی، یعنی اس کو نہیں دینے پڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہو۔ چوری ایسی نہ ہو کہ صرف وہی ریال چوری ہوئے ہیں جو میں نے رکھے تھے، باقی مال موجود ہے، صرف میرے پیسے چور دے گئے ہیں، پھر تو دینے پڑیں گے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولا۔ اگر عورت عدت میں ہے تو عدت کے عالم میں وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتی اور اپنے گھر سے طواف کے لیے بھی نہیں نکل سکتی۔ عدت گزارے 4 مہینے 10 دن، پھر بعد میں طواف کرے، بعد میں عمرے کرے۔ اگر کوئی آدمی نماز عصر کے بعد طواف کرے، حنفی مسلک رکھتا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ اس نے عمرے میں ہے، صفا مروا دوڑ لے، سب کام کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جب طواف کرے نماز پڑھ سکتا ہے۔ میری بیوی بلی سے ڈرتی ہے، بلی کے بچے تھے، بیوی ڈر کے مارے باہر نکل گئی، بچہ بن گیا بلی کا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، تم نے گوا مدن تھوڑا مارا ہے، بس استغفار کرو، خیرات کر دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ
اگر میاں بیوی کے ملنے کی بات تو قرآن میں بھی ہے، پر قرآن بھی نہ پڑھیں کہ عورتیں سننے گی. قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. یہ تو قرآن میں ہے کہ جب عورت حیض میں ہے وہ پلید ہے، قریب نہ جاؤ، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اب تم اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، جائز ہے. تو قرآن بھی تو جماع کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر قرآن کا پڑھنا بھی چھوڑ دیں، عورتیں سن لیں گی. عورتیں نے کیا نہیں سنا ہوا. اللہ کا فضل ہے وہ تم سے پہلے سب کچھ سن چکی ہیں. یہ تو قرآن میں ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اس کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو. یہ تو قرآن میں ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. یہ تو قرآن میں ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما. یہ سارا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں جماع کا ذکر آ گیا ہے، اور بعد میں اور خطبے میں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ قرآن بھی چھوڑ دوں. عقل کرو. حضور پاک نے صحابی کو دیکھا، اس پر اس کے کپڑے پہ تھوڑا سا پیلا رنگ تھا عطر کا. فرمایا تزوجتا، اور تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ نے شادی کی. اب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ شادی تم نے کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تزوج تو صحیح ہے، بٹ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی. اور انہوں نے حلا تزوجتا فکرن، تم نے کنواری لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارا لعاب چوستی، تم اس کا لعاب چوستے. یہ حدیثیں پڑھانا میں چھوڑ دوں. بڑے شرم والی ہو گئی، دل میں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتا. مولوی مکی کی تقریر پہ اعتراض کرنے میں شرم آتا ہے. یہ تم جو ڈیپ بلیو اور ویری ویری ڈیپ بلیو فلمیں دیکھتے ہو وہاں تو شرم حیا نہیں آتا. یہ نبی بات فرما رہے ہیں کہ حوضے کا یا رسول اللہ میری 5 بہنیں ہیں، اگر میں بچی نوجوان سے شادی کرتا تو میری بہنوں کی ہم عمر ہوتی، وہ تو ایک اور لڑکی آ جاتی گھر میں. میں نے بچی عمر کی شادی کی تاکہ میری بہنوں کی خدمت کرے. ففر یا رسول اللہ، حضور بڑے خوش ہوئے. حضور نے دعا دی آتا ہے تم نے بہت اچھا کیا. اور اگر رسول اللہ میں پختہ عمر عورت لے آیا ہوں تاکہ میری بچیوں کی میری بہنوں کا خیال رکھے. اگر میں بھی کوئی نوجوان لڑکی شادی کر کے آ جاتا تو وہ تو میری بہنوں کے سے لڑکی ہوتی تو وہ تو اور بگڑ جاتی بیچاریاں. تو حضور پاک بہت خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں آتا ہے کہ مومن جو ہے قیامت میں جب جنت میں ہوں گے تو 70 حوریں ملیں گی، اور حوروں سے جماع اتنا لمبا ہوگا کہ بعض مفسرین لکھا کہ جیسے سال کی مدت ہوتی ہے. لہذا وہ حدیثیں پڑھنا چھوڑ دیں. ایسے نہ چھیڑا کرو بلا وجہ. کہتے جی داڑھی کے ڈیزائن ہے، بدلوں کے بھی ڈیزائن ہے، تو داڑھی کے ڈیزائن کیوں نہیں ہوتے؟ بہرحال شریعت کی داڑھی ایک مشت ہے، باقی تم جانو ڈیزائن جانے. جب آدمی عمرہ کرے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں مونڈھا بھی نکالے اور رمل بھی کرے. صفا مروہ میں مونڈھا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی طواف کر رہا تھا مونڈھا نکالے ہوئے تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو اب مونڈھے میں کپڑا ڈال دے، اور صرف طواف میں نکالنا ہے، نماز میں